ویلکم بیک فار پارٹ 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹریننگ کے پہلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے، کیسے لیڈر بنا جا سکتا ہے، کیا کیسے ہر کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، لیڈرشپ کیا ہے اور کیسے ایک سکسیسفل لیڈر بنا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے کوالٹیز سے لیڈرشپ کی آئیں کہ کیا کیا کوالٹیز ہیں جن کو اپنا کر ایک بہتر اور اچھا لیڈر بنا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ یونیک فیچرز آئے کہ ان فیچرز کو کس طریقے سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر. پھر ہم نے تین اس کی انٹینشنز دیکھی کہ کن جو چیزیں ہیں جو اس کے آگے رکاوٹ بن سکتی ہیں، جو اس کے اوپر اس نے قابو پانا ہے ایک اچھا ہیومن بینگ بننے کے لیے، ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے. پھر ہم نے گریٹنس آف کریکٹر دیکھا کہ لیڈرشپ اپنا ایک لیڈر جو ہے وہ اپنا کریکٹر کیسے بلڈ کر سکتا ہے، اس کو کیسے انہانس کر سکتا ہے. پھر اس تھنکنگ پروسیس ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے کس چیز کے طریقے سے چینج لا سکتا ہے اور وہ اس کی کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کی پاور بن سکتی ہیں. پھر 7 میجر میل فنکشنز ہم نے دیکھے کہ وہ کون کون سے 7 عادات ایسی ہیں جن کو رد کیے کر کے یا جن کو چھوڑ کر اور جن پر اوور کم کر کے ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، اور وہی 7 چیزیں جو ہیں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی بن رہی ہیں. پھر ہم نے پاورفل پرنسپلز دیکھے کہ کیا لیڈر کے 10 اصول ایسے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ایک بہترین لیڈر بن جا سکتا ہے اور کامیابی قدم چوم سکتی ہے. پھر ہم نے کمیونیکیشن بیریئرز کو دیکھا کہ کن کیا چیزیں جو ہیں وہ ایک لیڈر کو اور فالوورز کے درمیان بیریئر کریٹ کرتی ہیں جس سے کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے 30 پرنسپلز دیکھے جو کہ افیکٹو پیپلز کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، ایک لیڈر کے لیے بھی وہ بڑی ضروری ہیں اور ایک عام انسان کے لیے بھی تقریباً وہ ضروری ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے ہیپی میریٹل اینڈ پرسنل ریلیشن شپس کو دیکھا کہ ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، کیسے ان میں بیٹرمنٹ لائی جا سکتی ہے. پھر ہم نے 7 ہیبٹس اور ان کے 14 امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھے. اس کے بعد پھر اب ہم اس حصے میں ہم آرگنائزیشنل کریکٹر اور انسٹیٹیوشنل بیہیویئر کو دیکھیں گے اور کیسے اس کو اپنا کر اور ان کے اندر لیڈر ایک بہتری لا سکتا ہے جسے آرگنائزیشن ان فیوچر بہتر گین کر سکتی ہے. اب ہم پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنل اینڈ آرگنائزیشنل چارٹر. کسی بھی ادارے یا تنظیم کا چارٹر یا منشور اس کے رہنماؤں کی اجتماعی بصیرت اور شعور کا مظہر ہوتا ہے. یہ اس ادارے یا تنظیم کے کلیدی اقدار کا مختصر مگر جامع اظہار بھی ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ہمہ گیر بنایا جائے. منشور یا مشن اعلامیے کو ادارے کے ہر فرد کے ذمہ داریوں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہیے. یہ اعلامیہ کچھ اس انداز کا ہو سکتا ہے: ادارے سے وابستہ تمام انسانوں کی معاشی فلاح اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانا ہمارا منشور ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے مثال کے طور پر. منشور میں معاشی پہلو نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. دراصل بیشتر اداروں کے قیام کا مقصد معاشی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. کاروبار یا ملازمت سے وہ ذریعہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں. ملازمت دولت پیدا کرنے اور اشیاء صرف بنانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ دولت اور اشیاء کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں. لوگ معیار زندگی کے معاملات سے اس وقت تک عہدہ برا نہیں ہو سکتے جب تک معاشی طور پر فارغ البال نہ ہو جائیں. بیشتر لوگ عمر بھر معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں. ادارے کے ایگزیکٹوز اور تنظیم کے رہنماؤں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام کارکنوں اور ساتھیوں کے معیار زندگی پر توجہ دیں. زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کی اپنے ادارے کے ساتھ وابستگی ہو اور ادارہ ان کو اپنا سمجھے. آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں چیلنج ہوں تو لوگوں کی ہڈن صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ نشوونما پاتی ہیں. انسانی وسائل کا بہت بڑا حصہ اپنی روزی کمانے کے لیے درکار صلاحیتیں، ذہانت، ہنرمندی اور پیش قدمی کی قابلیت سے زیادہ خصوصیت سے مالا مال ہے. لیڈرز کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو بروئے کار لائیں. لوگوں کی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے کیونکہ انسان دنیا میں ہر کام محض دولت کے لیے نہیں کرتا. دولت کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے لیکن خود مقصد نہیں ہو سکتی. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو فطری طور پر تسکین اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، جن کی کوئی معنویت ہوتی ہے.
قائدین کے لیے یہ بات ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ یہ اعتراف کریں کہ نہ صرف ان کے کارکنوں کی ضرورتیں ہیں بلکہ ان کی صلاحیتیں بھی ہیں، اور اگر ان کی ضروریات میں سے کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوئی تو ان کی نظر انداز کی جانے والی قابلیت ادارے کے خلاف بھی کام کر سکتی ہے۔ آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوٹس اپنا چارٹر جو ہے مندرجہ ذیل کی پوائنٹس کو سامنے رکھ کے بنا سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی ویژن اور شعور کا مظہر ہو، کلیدی اقدار کا ایک مختصر لیکن جامع اظہار اس میں کیا گیا ہو، سارے لوگ جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اس میں شامل ہوں، ان کی ذمہ داریوں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہو، ان کے معاشی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہو، ان کا معیار زندگی بہتر بنانے کے اس میں پروگرام رکھے گئے ہوں یا اس کے آئیڈیا دیے گئے ہوں، اور مناسب ہنر اور جو ضروریات ہیں اور اپنا جو کلیکٹیو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے، ان کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کو سکلز سیٹ چاہیے اس کے بارے میں مکمل اس میں معلومات دی گئی ہوں۔ کی ایلیمنٹس آف این افیکٹو پرسنالٹی۔ ایک انسان کی افیکٹو اور مؤثر شخصیت وقت کے منظم استعمال اور زندگی میں زبردست کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت کی ایلیمنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی آئیڈیالوجی آف لائف۔ کسی بھی فرد کا جو بھی نظریہ حیات ہو، جو بھی آئیڈیالوجی ہو، جو بھی اس کی تھنکنگ ہو، اس کے بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نظریہ ٹھوس ہو، محض توجیحات پر مشتمل نہ ہو۔ اس نظریہ حیات کے باعث آپ کے مقصد حیات میں سچا شعور پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی علامتیں آپ کی شخصیت میں نمایاں ہو رہی ہوں گی۔ آپ کو بیدار مغز، ہوشیار اور اصول پرست ہونا چاہیے۔ کردار کی ان تمام کمزوریوں کو احساس کریں جو آپ کی ذات کو داغدار کرتی ہیں۔ گولڈن پرنسپلز۔ بغیر اصول کے زندگی ایسی ہی ہے جیسے کہ روح کے بغیر سچائی۔ دیانت داری اور خلوص نیت پر نظریہ حیات اور مذہب کے بنیادی اصولوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان اصولوں کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے، لیکن ان پر عمل اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ دوسروں کو ان اصولوں کی نصیحت کریں گے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ پر کوئی شخص اعتبار نہیں کرے گا، آپ کی بات کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ سنسیئر انٹینشنز۔ کامیابی کے لیے علم اور عبادات ضروری ہیں، لیکن اگر یہ خلوص نیت سے آری ہوں تو پائیدار کامیابی نہیں ملے گی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ خلوص نیت اور اخلاص عمل لازمی اور ضروری چیزیں ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ سینس آف رسپانسبلٹی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ تمہیں نگران بنایا گیا ہے، لیکن کیا ہمیں پورے شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہے، اور کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کوشش کے ساتھ نبھا بھی رہے ہیں؟ یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ بریوری اینڈ کریج۔ مصائب اور مشکلات کا شجاعت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا ہی بہادری اور جرأت کہلاتا ہے۔ جو انسانی زندگی پر کڑی نگاہ رکھے اور ان کے پیش آنے سے متردد ہو، مگر جب وہ وقوع پذیر ہوں تو وہ ثابت قدمی اور استقامت سے ان کا مقابلہ کرے تو وہی شخص بہادر کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر خطرے میں کود جائے، بلکہ جرأت مند وہ ہے جو نتائج اور مضمرات پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ اس خطرے سے بچنا کیسے ہے اور اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ سخت مشکلات اور مصائب میں انسان کو اپنے حواس برقرار رکھنے چاہیے اور اطمینان قلب سے صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ماڈریشن۔ ایک افیکٹو پرسنالٹی کے لیے اعتدال پسندی یعنی کہ ماڈریشن اور میانہ روی اہم عناصر ہیں۔ یہ ایلیمنٹ ذہنی سکون کے لیے بھی اور تعلقات و معاملات کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور یقیناً اخراجات کے لیے بھی کم اہم نہیں۔ الغرض اعتدال پسندی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر صورت میں بڑی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں ہی انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کا وہ حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوں۔ ہر کلچر میں بھی اسی چیز کو
پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر اعتدال پسندی پیدا کرنی ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، چیزوں کو بہتر طریقے سے تبھی ہی آپ چلا سکتے ہیں۔ کنسسٹنٹ اینڈ فرمنس، مستقل مزاجی اور استقامت، زندگی کے تمام معاملات میں مستقل مزاجی اور استقامت بالخصوص اصولوں پر عمل درآمد انسان کی شخصیت کو بہت امپورٹنٹ بنانے میں یا افیکٹو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے کاموں کو باقاعدگی اور ثابت قدمی سے کریں اور اصولوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ وزڈم، حکمت، علم اور فہم و فراست کے مطابق کام سر انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ حکمت اس خوبی کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے معاملات کے درست اور غلط ہونے کی تمیز کرتا ہے۔ حکمت و دانش سے معاملہ فہمی، مردم شناسی، حسن تدبیر اور باریک بینی جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹپس فار افیکٹو پرسنالٹی۔ افیکٹو پرسنالٹی گین کرنے کے لیے فالوئنگ پوائنٹس ہیں جو ایک لیڈر کے اندر یا ایک عام بندے کے اندر بھی پرٹیکولرلی لیڈر کے اندر ہونے لازمی ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ ماڈریٹ ہو، ہر چیز میں وہ اعتدال رکھتا ہو، اعتدال پسند ہو، سائلنس، وہ خاموش رہتا ہو، اور اگر جب بات کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بات کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، کسی کا ان سے نقصان نہ ہو، ڈسپلنڈ ہو، وہ جو کام کرنا ہو اس کو بہتر طریقے سے کرے اور اس کو اہمیت دے کر کرے، ڈٹرمنیشن اس کے اندر ہو، جو کام کرنا ہو اس کا پختہ ارادہ کر لے اور پھر اس کو کرے بغیر نہ چھوڑے۔ اسپینڈنگ منی، اس کو جو پیسہ وہ ارن کر رہا ہے اس کو وہ اسپینڈ کرنے کا اس کو ہنر آتا ہو، اپنا پیسہ وہ برباد نہ کر دے، اس کو ضائع نہ کر دے۔ ویسٹیج آف منی بہت بری بیماریوں میں سے یا برائیوں میں سے ایک بیماری ہے۔ وہ ہارڈ ورکنگ ہو، اپنے کام کو محنت سے، دیانتداری سے کرنا جانتا ہو، ہونسٹ ہو، اس کو جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی کو فریب نہ دیتا ہو، سیلف کنٹرول ہو، اس کو اپنے اوپر اپنے فرائض سے غفلت نہ برتے، جسٹس جیسے بھی میں نے بتایا کہ جی وہ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتے، اپنے جو ہر اس کا جو شعبہ ہے جس میں وہ ہے اس کے اندر وہ ایک مناسب اقتدار رکھے، لوگوں سے ملنے میں، لوگوں سے بات چیت کرنے میں اپنے فرائض بہتر طریقے سے ادا کرے، کسی کو دکھ پہنچا کر یا رنجیدہ نہ کرے، کلیننس، صاف ستھرا رہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ انسان کا جسم، لباس اور رہنے کی جگہ گندگی سے بالکل پاک ہونی چاہیے۔ سیٹسفیکشن، اطمینان قلب اس کو حاصل ہو، معمولی واقعات سے یا عام حادثات سے وہ پریشان نہ ہو جاتا ہو۔ ہیومیلٹی، اس کی طبیعت میں عجز و انکساری ہو اور خلوص ہو، وہ غرور اور تکبر اور پراؤڈنس سے دور ہو۔ رائٹیسنس، کردار کی پختگی اور برائیوں سے حتی المقدار پرہیز اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ لالچ اور خود غرضی سے اجتناب بھی اشد ضروری ہے۔ Avoid laziness and continuous struggle۔ ایک کامیاب رہنما، سکسیسفل لیڈر، ایک عزم مصمم اور مستحکم ارادے کا مالک ہوتا ہے، اور جس کام کو شروع کرتا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے سے کم تر کسی بات پر نہیں ٹھہرتا۔ اس کے برعکس عام لوگ معمول کی زندگی میں معمولی سے معمولی کاموں کو بھی اپنی سستی اور اپنی لیزینس کے باعث عرصہ دراز تک لٹکاتے رہتے ہیں اور زندگی اسی ٹال ٹول میں گزر جاتی ہے۔ بعض اوقات اہم معاملات میں سستی برتنے سے انسان زبردست نقصان یا مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سستی ایک ایسی خامی ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اپنی زندگی کے متعلق مقاصد کا واضح نہ ہونا، اہم معاملات کے بارے میں شعور کی کمی ہونا، پریورٹیز کا متعین نہ ہونا، ناکامی کا خوف ہونا، اور اپنے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا اور مبالغہ آرائی سے کام لینا، اور دیگر لوگوں کو سپرد کام نہ کرنا اور ارادے کی کمزوری ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر سستی کو
پرووک کرتی ہیں۔ منصوبہ بندی بھی اسی سے آپ کی متاثر ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے ہر شعبے میں پہلے سے سوچنا اور اس کی منصوبی بندی کرنا نہ صرف حکمت عملی کا حصہ ہے بلکہ کامیابی کی ایک شرط بھی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایک قاعدہ لائحہ عمل یا پلان آف ایکشن بنانا چاہیے اور اس پر پھر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں پرائورٹیز سیٹ کرنی چاہیے تاکہ عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں مشکلات کوئی پیش نہ آئے۔ دوسروں کی رہنمائی سے بھی اپنی ذات اور اپنے انر کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سستی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ فالوئنگ آر دا کی پوائنٹس آف لیزینس ٹو اوائڈ لیزینس۔ آبجیکٹیوز، سب سے پہلے اپنی زندگی میں آبجیکٹیوز بنائیں کہ آپ کی کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی طبیعت کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے۔ صبح سے شام تک کئی گھڑیاں نکال کر اپنی زندگی کے متعلق سوچئے اور اس رویے کے بارے میں بھی غور کر لیں جس کے ساتھ آپ ابھی تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح شام کا یہ جائزہ اور اس کے حق میں بلا شبہ انتہائی سود مند ثابت ہوگا اور آہستہ آہستہ انسان سستی سے نجات پا لے گا۔ پلاننگ، انسان جو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ واضح ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بتدریج ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے حصے کر لے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا لے۔ پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے کاموں میں گھر کے افراد اور اپنے ادارے کے ساتھیوں سے مکمل تعاون بھی حاصل کرے۔ فیئر آف فیلئر، انسان کو یا لیڈر کو اپنے اندر سے اور اپنے فالوورز کے اندر سے ناکامی کا خوف نکالنا ہوگا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا غلط ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی کہ ایک جوک ہے کہ لوگوں کا کیا، لوگوں نے تو واش روم سے باہر آؤ تو پوچھتے ہیں کہ اندر کیا کر رہے تھے۔ تو اپنے اندر سے ناکامی کا خوف نکال لیں۔ ایک لیڈر تب ہی لیڈرشپ کے فرائض انجام دے سکتا ہے یا ایک ایگزیکٹو اپنے ادارے کو لے چل سکتا ہے کہ جب اس کے اندر سے فیئر آف فیلئر نکل جائے۔ پرسنل ایگزیگریشن، اپنی کھوئی ہوئی توانائیاں بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تفریح کے اوقات میں بھی اپنے آپ کو گنجائیں، تو ان سے لطف اندوز ہو، محض کام میں دن رات مشغول نہ رہیں، دوسروں کے معاملات میں خود کو اتنا ملوث بھی نہ کر لیں کہ آپ اپنے گھر اور اپنے کاروبار کو بھی وقت نہ دے سکیں۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ ڈیلے دا ورک، انسان کو چاہیے کہ وہ مناسب وقت کے انتظار میں اپنے کاموں کو ملتوی نہ کریں، ناکامی اور سست رفتاری سے نہ گھبرائیں۔ یاد رکھیں چراغ اندھیرے میں ہی جلتے ہیں، ڈارکنس میں ہی لائٹ پھوٹتی ہے۔ چراغ ادھر ہی جلتے ہیں جہاں اندھیرا ہو، روشنی میں تو چراغ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحزن ان المعنا۔ لیک آف اسائننگ دا ورک، انسان اپنے فرائض سے بہتر طریقے سے ان کو پرفارم کرنے کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ادارے کے ساتھیوں اور ماتحتوں کو بھی تیار کرے، انہیں اپنا ساتھ کام میں شامل کرے، انہیں کام سکھائے، انہیں ذمہ داریاں ان کے حوالے کرے، اور کہیں کوئی کمی یا غفلت نظر آئے تو پولائٹلی ان کی نشاندہی کرے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت ہی کامیابی کی منزل طے کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور آپ کو کامیابی کی چبوترے تک لے جاتی ہے۔ ویکنیس آف انٹینشنز، ہر انسان بعض مخصوص اوقات میں زیادہ یکسوئی اور مستعدی سے کام کر سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ عام کام انہی اوقات میں کرے۔ کچھ لوگ کام صبح بہتر طریقے سے کرتے ہیں، کچھ دوپہر کو، کچھ شام کو۔ اس طرح کاموں کو کی پرائورٹی لسٹ بنائیں اور اس کے مطابق ہی اپنے کام کرنے شروع کریں۔ یہ تمام عادات اپنا کر اب جو بھی تک ہم نے پڑھی ہیں اوپر یا سیکھی ہیں، آپ اپنی اندر سے لیزینس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہی چیز آپ کو کنٹینیوس اسٹرگل کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔
कैरियर प्लानिंग्स और सेटिंग डेस्टिनेशंस। फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है जी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हर इंसान के लिए लाजिम है कि सबसे पहले अपनी मंजिल का तयन करें और फिर उसके हसूल के लिए तरीक़ेकार और तदाबीर का इल्म हासिल करें। मंजिल के हसूल के लिए एक से ज़्यादा राहें हो सकती हैं। अब ये उसका काम है कि अपने वसाइल और तवानाइयों को मद्देनज़र रख कर और रास्ते की मुश्किलात का जायज़ा लेकर किसी एक राह का इंतखाब करें, लेकिन फुटन रास्ता और मुश्किलात से दिल बर्दाश्त होने के बजाय अज़्म और इरादे को मुस्तहकम रखें। इंटरेस्ट्स, वालिदैन का या बच्चे का खुद भी इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो किस साइड पर है, उसने तालीम किस किस्म की हासिल की है और कौन कौन से शोबे उसके लिए मुफीद हो सकते हैं। उसके लिए वह मुख्तलिफ़ शोबों के जो काबिल लीडर्स हैं या उस शोबे के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वो एक काउंसलिंग कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, वो उसको गाइड कर सकेंगे कि वो कौन कौन से जो शोबे हैं जिसमें वो जा सकता है। इससे उसका रुझान बनेगा, बेहतर पहले से बना होगा तो वो इन्हांस हो जाएगा, ना बना होगा तो उसमें वो बन जाएगा। स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स, मुख्तलिफ़ शोबों के लिए मुख्तलिफ़ स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप एजुकेशन जो हासिल करते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पर वो असर नहीं होता जिसके जो स्किल्स और का आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आपको मुख्तलिफ़ स्किल्स हासिल करना पड़ती हैं। उस काम को जो आपको असाइन हो रहा है उसको समझना पड़ता है। वो भी आप अपने रुझान को, इंटरेस्ट को सामने रख कर ही स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग्स अगर आप लेंगे तो वो आपको का जो इरादा है या जो आप करना चाहते हैं वो उसकी तरफ चलेगा। जब ये सब चीज़ें आपकी हो जाए, इंटरेस्ट भी आपने डेवलप कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए, स्किल्स भी ले ली, फिर आप अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें और जो काम आपको साइन हो उसको बेहतर तरीके से करने का और वक्त पर करने का, बोर हुए बगैर, अपने अंदर लेजीनेस लाए बगैर उसको करने का इरादा पैदा करें और कोशिश करें कि उसको कर लें। जब इन ये सारी चीज़ों के बाद आप एक फर्म प्लानिंग करें कि आपने किस तरीके से आगे चलना है अपने कैरियर को लेकर और या अपनी डेस्टिनेशन को तक कैसे अचीव करना है। प्रैग्मेटिज्म, अपने अंदर अमलियत पैदा करें। अगर आप कैरियर में डिफ़िकल्टी आ रही है या आपसे ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही तो आपको किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर अपना कैरियर तब्दील करना हो तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। सोच समझ कर जो लोग रास्ता बदल लेते हैं उन्हीं को अक्लमंद समझा जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और क्या चीज़ें अडॉप्ट करना चाहते हैं जिससे आपका कैरियर प्लानिंग बेहतर हो सके और आपको आसानी से और तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकें। वे टू सक्सेस, कामयाबी की राह। किसी भी शोबे के इंतखाब के बाद या प्रोफेशन के इंतखाब के बाद इंसान को उस पर कामयाबी से गामजन होना होता है। इस सिलसिले में ये फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं जो इंसान की ज़ाती सलाहियतें और खसूसियात में तरक्की करने में मावन अदा कर सकते हैं अपना किरदार। डिस्कशन, बातचीत, मर्दम शनासी और बातचीत का हुनर इंसान की कामयाबी का आम किरदार होता है। अपने से ज़्यादा तजर्बाकार और काबिल लोगों से मालूमात हासिल करना और फिर अपने हम मनसब और मुताद लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना दर हकीकत बातचीत करने का ही एक स्टाइल है या एक ज़रिया है। स्टेइंग एनर्जेटिक, खुद को हर वक्त तैयार रखें, सरगर्म रहना और तंजीम या इदारों के मुश्तरका नस्ब-ओ-लैन को मद्देनज़र रखना तमाम मुतलका लोगों का जो एक अदारे में या एक घर में या एक कबीले में या एक लोकेलिटी में या एक मुल्क में रहते हैं, ये उन सब के लिए अशद ज़रूरी है कि वो सब मुतहर्रिक रहें। हर बंदा अपना जो उसके ज़िम्मे काम लगाया गया है उसको बेहतर तरीके से कर सके। टाइम मैनेजमेंट, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल आना
جو ہے وہ کامیابی کی ایک بہت بڑی کی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے سے کام لینے کی صلاحیت اور مؤثر طور پر کام سر انجام دینے سے کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے. دا ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجن. انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہونی چاہیے. تمام معاملات کو جذبات سے ہٹ کر لاجک اور ایموشنز کے ساتھ جانچنے اور اجتماعی مفادات کے پیش نظر فیصلہ کرنے کی کوشش از حد ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ. ادارے کے لوگوں کی صلاحیتوں، وسائل اور درپیش کام کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ سازی کرنی چاہیے اور پھر اس کی نگرانی کا ایک پورا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل ہی کرنا بنیادی اہمیت کا عامل ہے جو کہ آپ کو تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائے گا. اسائننگ دا رسپانسبلٹیز. ذمہ داریاں تفویض کیجیے. اداروں یا تنظیم کے تمام ارکان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر اور انہیں مناسب تربیت دے کر کام سونپنے کی قابلیت بھی کامیابی کی شاہراہ پر آپ کی ہیلپ فل ہو سکتی ہے، آپ کو اسسٹ کر سکتی ہے. ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن. کام کو ڈیڈیکیشن سے اور ڈیووشن سے کرنے کا نام جو ہے وہ ضروری ہے. یکسوئی سے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں. آپ کو اپنے کام میں کنسسٹنٹ ہونا لازمی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ. دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، چیزیں نئی تیزی سے بدل رہی ہیں، چینج تیزی سے آتی چلی جا رہی ہے. آئے دن سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے پیش نظر یہ انسان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی معلومات اور اپنی جو استعداد ہے اس کو بڑھاتا جائے، اپنے اندر سکلز پیدا کرے، ہر سکل حاصل کرنے کے بعد نئی سکل کی طرف چل پڑے. یہ سارے پوائنٹس آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف لے جائیں گے. کنسیپچول ایلیمنٹس آف پرسنالٹیز. آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے لیے کون کون سے عناصر ایسے ہیں یا ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ کو سوچنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی ترقی کو، اپنے کیریئر گروتھ کو آپ کنسسٹنٹلی رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی پازیٹیو تھنکنگ. مثبت انداز فکر، خوش گمانی اور حسن ظن انسان کی شخصیت کی ترقی کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں. سوچ کا یہ انداز انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ان کے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے. مثبت سوچ کا حامل شخص مشکل حالات اور ڈیفیکلٹ حادثات میں بھی اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے. وہ مشکلات کو کامیابی کے ساتھ سمجھتا ہے. اس کے برعکس ایک نیگیٹو مائنڈڈ آدمی مایوس رہتا ہے، احساس کمتری کا شکار رہتا ہے اور آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور وہ زمانے کی زیادتیوں کا ہی روتا رہتا ہے. سیٹسفیکشن. قدرت نے ہر انسان کو بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا ہے. ان خوبیوں کے مثبت استعمال سے انسان کو اطمینان قلب اور سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح بہترین صلاحیتوں کے حامل لوگوں سے معمولی کام لینا بھی درست نہیں. اس سے مایوسی اور احساس محرومی بڑھتی ہے اور لوگ بد دل ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں یا ادارہ چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری تنظیموں میں یا آرگنائزیشنز میں چلے جاتے ہیں. انسان کو مناسب طور پر یوز کرنا آنا چاہیے. ریسورس ایلوکیشن سکسیس کسی بھی پروجیکٹ یا آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن کے لیے کی امپیکٹ یا بڑے افیکٹو امپیکٹ رکھتی ہے. اینالٹیکل ایبلٹی. حالات و واقعات کو ٹھنڈے دل سے ان کا تجزیہ کرنا، اس کے اسباب اور اس کا ایمرجنس کے بارے میں سوچنا اور ان کی روشنی میں اپنی پلاننگ کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ تبھی ہی اپنی کامیابیوں کو سسٹین کر سکتے ہیں. ڈٹرمنیشن. محض ارادہ یا عزم کرنے سے کامیابی نہیں مل جاتی، بلکہ اس ارادے پر
یا اس پلاننگ جو آپ نے کی ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ انسان کو مصائب اور نامقصد حالات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کو خلوص نیت کے ساتھ کوشش لازمی کرنی چاہیے اور برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں، بلکہ مکافات عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہارڈ ورکنگ، اس دنیا میں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ انسان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت کا درست اندازہ لگائے اور اپنے معاملات بہتر طور پر حل کرے اور ان کو تیزی سے درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنی کامیابی کے احساس کو سر انجام دے، اپنی ذمہ داریاں وقت پر پوری کرے، محنت سے پوری کرے تاکہ کامیابی اس کے قدم چوم سکے۔ سکسیسفل لیڈرز کمیونیکیشن سٹائل، ایک کامیاب لیڈر کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ ان چیزوں پہ جو کی پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ وہ غیر ضروری سیاسی اور سماجی جو باتیں ہیں ان سے اجتناب کرے، عام جو لوگ تھرڈ کلاس گفتگو ہے اس سے پرہیز کرے، اپنے بولنے سے پہلے وہ سوچے، غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرے، گفتگو جب ہو رہی ہو تو منہ کے سٹائل نہ بناتا رہے، لوگوں کی باتوں پر اپنے فیشل ایکسپریشنز نہ دے، مشکل الفاظ سے پرہیز کرے، ایسے الفاظ نہ بولے جس سے لوگوں کو بات سمجھنے میں مشکل پیش آئے، اپنی بات کسی کو منوانے کے لیے زور زبردستی سے نہ لے، دھونس سے نہ اپنی بات منوائے، لوگوں کو تان نہ دے، ان پر لانتیں نہ بھیجے، اور اپنے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کرے، اور جو بات کہے اس کو باقاعدہ ریفرنس سے بات کرے، اپنے الفاظ کو ڈیفینڈ کرے جو وہ بات کر رہا ہے، اور وہ کم بولے جس وقت اس کے ضرورت ہو جائے کہ بھئی اب وہ اس کا بولنے کے بغیر چارہ ہی نہیں، وہ تب بولے۔ پلیزنٹ ایٹماسفیئر ان دا آرگنائزیشن، کسی ادارے یا دفتر میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں بہت سا وقت انسانی تعلقات پر صرف ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر روزانہ دفتر میں 8 سے 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں انسانی تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ انسانی تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ ان میں سے چند کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ تھنکنگ سٹائل یا اپروچ، ادارے، تنظیم یا گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرے، منفی انداز فکر سے بچے اور پازیٹیو تھنکنگ اپنائے۔ یہ سوچے کہ زندگی میں کبھی کسی چھوٹی مشکل کی بدولت وہ بڑی مشکل سے بچ گیا ہے۔ اگر آپ کی ترقی نہیں ہو رہی تو اس طرح آپ کو زیادہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع مل گیا ہو۔ ہر چیز کا روشن پہلو اپنے سامنے لانے کی کوشش کریں، حالات سے گھبرائیں مت، زندگی میں فرار اور واک آؤٹ مت کریں، عظیم تر مفادات اور روشن پہلو کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ نو ون از کمپیٹیبل، کوئی بھی کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، نہ آپ اس دفتر کے لیے ضروری ہے نہ وہ دفتر آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی تسلیم کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ دفتر کے ماحول میں جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو مشترکہ طور پر ایک ٹیم بنا کر کرنا ہے، وہ آپ کا سارا کام ٹیم ورک ہی ہوگا۔ وزڈم، ادارے یا دفتر کی زندگی میں اپنے موقف کو منوانے کے لیے سمجھ بوجھ اور عقل مندی سے کام لیں۔ کوئی بھی شخص آپ کی شخصیت کی دھمکی اور رعب سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ ایسا اختیار کرنے سے آگے چل کر آپ کو نقصان ہوگا جو آپ کے ادارے اور آپ کے دفتر اور آپ کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ گڈ بیہیویئر، اپنے آپ کو خوش اخلاق بنائیں، دوسروں سے خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے کام لیں، ان سے بار بار ناراض مت ہوں، بار بار انہیں ڈانٹیں نہ، ان سے ہر بات پر الجھیں نہ، ورنہ آپ دفتر میں ہر شخص کے مذاق کا نشانہ بن جائیں گے۔ ماڈریٹ اینڈ سافٹ اسپوکن، ہمیشہ اپنے آپ کو نرم گفتار رکھیں۔ ادارے، آرگنائزیشن
انسٹیٹیوشنز یا دفتر میں نرم گرفتاری اور اطمینان و سکون کے ساتھ کام کریں. شاؤٹنگ اور میس کریٹ کرنے کی عادات کو ترک کر دیں. بصورت دیگر لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں گے. آپ کے پیچھے بیک بائٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. لوگ آپ کے سامنے بات کرنے سے ڈریں گے لیکن آپ کے پیچھے آپ کو اچھا نہیں گردانیں گے. حسن سلوک اور شائستگی کے ساتھ بات چیت کو ہر شخص پسند کرتا ہے اور وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے نرم گرفتاری سے لوگوں کو اپنی بات منوانے کا. لسن ٹو ادرس. دوسروں کی بات کو توجہ سے اور سمجھداری سے سننے کی کوشش کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ انہیں بڑی توجہ دے رہے ہیں, خصوصی طور پر ان کی بات سن رہے ہیں. انہیں اپنی بات کرنے کے لیے سے روکنے کے لیے ڈرائیں مت اور اس کوشش سے گریز کریں کہ آپ انہیں خوفزدہ کر لیں گے. اگر کوئی بری یا ناپسندیدہ خبر سنائی جائے تو اس سے سن کر فوری طور پر ریئیکشن نہ دیں. اس سے خواہ مخواہ کے مطلب اخذ مت کریں. تلخ باتوں کے جواب میں جذباتی ہو کر فوری طور پر جواب دینا شروع نہیں کر دینا چاہیے. بات کو صبر اور تحمل اور حوصلے سے سننا چاہیے اور اہم نکات کو جو اس میں سے ہیں کی پوائنٹس ان کو آپ کو نوٹ کرتے جائیں اور اس کے مطابق اپنا لایا عمل بنائیں. کریج اینڈ ریسٹرینٹ. اپنے گھر والوں, اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفتر میں یا اپنے محلے میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں. لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی کامیابیاں اور ان کی کامیابیوں کے درمیان فرق رکھیں. ان کی کامیابیوں کی صورت میں انہیں خلوص دل سے مبارکباد پیش کریں اور اپنی کامیابی کی صورت میں ان کے اوپر روب اور دبدبہ نہ جھاڑنے کی کوشش کریں. حسد اور جلن کے بجائے رشک اور پسندیدگی کی لوگوں کو ان کی کامیابیوں کے بارے میں دکھائیں. انہیں یہ بتائیں کہ آپ ان کی خوشی سے بہت خوش ہوئے ہیں. ایڈمٹ مسٹیکس. غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے. جب آپ سے کسی معاملے میں غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو اس غلطی کو ماننے والا بنائیں. اپنے اندر وسعت قلبی کے ساتھ اس کا اعتراف کریں اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں. اعتراف کی صورت میں یقیناً لوگ آپ کا احترام کریں گے. کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم. ایک قابل اور باصلاحیت انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں لوگوں, خصوصی طور پر اپنے ساتھیوں اور اپنے سبارڈینیٹس پر بلا وجہ تنقید یا نکتہ چینی نہیں کرتا. محض تنقید کی خاطر خود کو برتر یا اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے. ایک رہنما کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنا رویہ اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور خلوص دل اور لگن کے ساتھ تنظیم یا ادارے کے لیے کام کریں. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہماری یہ لیڈرشپ ٹریننگ اپنے اختتام کو پہنچی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹریننگ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ساری چیزوں کو جو اس ٹریننگ میں بتائی گئی ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی لائف میں بہتری لا سکیں گے.